السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ گل۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو ملک سے فرار ہوئے 2 سال بیت چکے ہیں، جبکہ اب نون لیگ کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے ان کی واپسی کے متضاد بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے ان کی جماعت کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے متضاد دعووں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک بات یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج کی غرض سے لندن بھیجے جانے کے عدالتی فیصلے میں شہباز شریف کی جانب سے ایک بیان حلفی جمع کرایا گیا تھا عدالت میں، جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی پاکستان واپسی سے متعلق ضمانت دی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق شہباز شریف نے ضمانت دی تھی کہ وہ 4 ہفتوں کے بعد اپنے بھائی کو وطن واپس لے کر آئیں گے، جو کہ ایسا نہیں ہوا۔ اب چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے حکومت ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہی ہے، ایسا کہا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ عدالت عالیہ کو اس حوالے سے از خود نوٹس لیتے ہوئے میاں شہباز شریف کو طلب کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس لیے وفاقی حکومت نے اس سارے سلسلے میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے خلاف عدالتی کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ درخواست کب تک دائر کی جائے گی۔ میاں شہباز شریف نے اپنے بیان حلفی میں کیا کہا، یہ بھی ان کی طرف سے نہیں کہا گیا، لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گی کہ شہباز شریف نے اپنے بیان حلفی میں کیا کہا تھا۔ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجے جانے پر ان کی واپسی سے متعلق جو بیان حلفی دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف 4 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے لندن جا رہے ہیں، اور یہ کہ اگر اس عرصے کے دوران نواز شریف کی صحت بحال ہو گئی اور ڈاکٹرز نے انہیں پاکستان جانے کی اجازت دے دی تو وہ وطن واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس بیان حلفی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس عرصے کے دوران میاں نواز شریف کے میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ لندن ہائی کمیشن کی مصدقہ تصدیق کے بعد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بھیجی جائیں گی۔ ناظرین، میاں شہباز شریف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں دیے گئے اس بیان حلفی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کبھی وفاقی حکومت کے پاس مصدقہ اطلاعات ہوں کہ میاں نواز شریف صحت مند ہونے کے باوجود لندن میں مقیم ہیں تو برطانیہ میں مقیم پاکستانی ہائی کمیشن کا کوئی اہلکار اس ضمن میں میاں نواز شریف کے والد سے مل کر ان کی صحت کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے۔ اس وقت میاں شہباز شریف کے علاوہ میاں نواز شریف کا بیان حلفی بھی عدالت میں جمع کروایا گیا تھا، جس میں میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی طرف سے دیے گئے اس بیان حلفی کی پاسداری کرنے کے پابند ہیں، جو کہ نہیں کی گئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے جو کہا ہے کہ وہ اس پر عدالت جائے گی تو کیا وہ اس پر عدالت جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے اگر قانونی پہلو کو دیکھا جائے، قانونی امور کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس معاملے میں وفاقی حکومت عدالت سے رجوع نہیں کر سکتی، اور یہ کہ شہباز شریف کے بیان حلفی سے متعلق نیب کا ادارہ ہی عدالت سے کارروائی کی درخواست کر سکتا ہے، حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ جس دوران نواز شریف العزیزیہ اسٹیل ملز کے کیس میں سزا کاٹ رہے تھے، اسی دوران نیب نے ان کے خلاف چودھری شوگر مل سے متعلق بھی گرفتاری ڈالی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ریفرنس تیار نہیں کیا گیا تھا۔ پنجاب کے ایک اور جو ماہر قانون ہیں ان کے مطابق میاں شہباز شریف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے بیان حلفی پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا، جس کے بعد یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے عدالت عالیہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ اس معاملے میں کوئی زر ضمانت نہیں رکھوایا گیا، اس لیے عدالت اس بیان حلفی کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مجاز ہے۔ ماہرین قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مجرم بیرون ملک فرار ہو جائے اور اس کی جگہ بیان حلفی دینے والا سزا کاٹے، لیکن عدالت میں غلط بیان حلفی جمع کرانا ایک قابل سزا جرم ہے، جس میں 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سابق وزیر اعظم کا بیرون ملک جانے کا معاملہ سامنے آیا تھا تو وفاقی حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا تھا کہ میاں شہباز شریف لندن فلیٹس کے مساوی 7 ارب روپے بطور ضمانت جمع کروائیں، لیکن شریف خاندان نے ایسا کرنے سے اس وقت انکار کر دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتوبر 2019 میں العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر دی تھی، اور اس حوالے سے انہیں 20 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے ضمانت کی مدت میں توسیع کا اختیار پنجاب حکومت کو دیا تھا، لیکن صوبائی حکومت نے اس مدت میں توسیع نہیں کی تھی۔
अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मिलने वाली सजा के खिलाफ अपील में भी साबिक वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिसंबर सन 2020 को इश्तिहारी करार दे दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में मियां नवाज शरीफ के ज़ामनों को नोटिस जारी कर रखे हैं, क्योंकि ना उनके ज़र जमानत बहक के सरकार जब्त कर ली जाए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक माजी में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिनमें अदालत ने मुल्जिम के मफरूर होने के बाद उनके जमानतियों की तरफ से जमा कराई गई ज़र जमानत बहक के सरकार जब्त की है। उन्होंने कहा है कि सन 2017 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आला अदलिया के जजेस को हब्स बेजा में रखने के मुकदमे में जब उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके 2 जमानतियों मुश्ताक अहमद और शाहिद महमूद की तरफ से जमा करवाए गए 5-5 लाख के जो जमानती मुचलके थे वो बाहक के सरकार जब्त कर लिए गए थे। इसके साथ साथ सन 2018 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अदालत में पेश न होने और इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद उनके जमानतियों की तरफ से जमा कराए गए 10-10 लाख के जमानती मुचलके जो थे वो भी बहाक के सरकार जब्त कर लिए गए थे। कानून के मुताबिक किसी का भी ज़र जमानत बहाक के सरकार जब्त करने से पहले मुतलका अदालत जमानती को नोटिस जारी करती है और उसे उस मुल्जिम जिसके उसने जमानत दी होती है उसको अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। उन्होंने कहा है कि अगर जमानती ऐसे करने में नाकाम रहे तो उसके बाद ही अदालत ज़र जमानत की सारी रकम या उस रकम का कुछ हिस्सा बहक के सरकार जब्त करने के बारे में फैसला कर सकती है। लेकिन नाज़रीन, क्या नवाज शरीफ नून लीग रहनुमाओं के दावों के मुताबिक वापस आने वाले हैं या फिर हुकूमत का अगला कदम इस हवाले से क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा और उस वक्त का इंतजार आपको भी है और हमें भी है। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।